جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھائی نے بھیجی ہے جی، عربوں سے محبت رکھنا ہمارے نبی علیہ السلام کے حکم ہے، اس لیے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لکھا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی اللسان ہوں، یعنی عربی اللسان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان والا ہوں۔ قرآن بھی عربی میں ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو عرب سے بغض رکھے گا وہ میری شفاعت اور محبت سے محروم رہے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ عرب سے محبت کرنا ایمان اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ پھر آگے جو روایت لکھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، جو مرفوع بیان کی گئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ یہ روایت طبرانی اوسط کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی ہے۔ یہ روایت جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عباس والی جو نقل کی گئی ہے نا، یہ موضوع روایت ہے۔ اس بارے میں صحیح مرفوع متصل حدیث میرے علم کے مطابق نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عربوں کی قرآن عربی ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ یہ کوئی ایسی صحیح مرفوع متصل حدیث میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور امام محدثین نے اس پر جرح بھی کر رکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ بیان ہے کہ آپ نے کہا، آپ علیہ السلام نے، عربوں کے ساتھ تین خصلتوں کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں اور اللہ جنت کا کلام عربی میں ہوگا۔ یہ موضوع روایت ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر بھی یہ موجود ہے، طبرانی اوسط کے ساتھ ساتھ۔ جی بہقی کی شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، اور امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر جرح کی ہے۔ محدثین میں سے ایک تو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یہ العلا بن عمر الحنفی یہ کذاب راوی ہے، اس میں اس کی وجہ سے اور اس کے ترجمے میں ہی یہ روایت ذکر کی ہے عقیلی نے، جلد نمبر 3 صفحہ 348 پر، اور کہا ہے کہ منکر لا اصل لہ، کہ یہ منکر ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جی پھر اس کے علاوہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے علل الحدیث کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے، اور ھذا حدیث کذب، یعنی اس حدیث کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میدان الاعتدال میں اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، اور العلا بن عمر الحنفی کو متروک الحدیث بھی قرار دیا ہے۔ پھر امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو جھوٹا قرار دینا، یہ بھی ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان میں نقل کیا ہے۔ اور پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس روایت کی تصحیح کی ہے، تو ذابی نے اس پر تعاقب کیا ہے، حاکم کی تحقیق کا رد کیا ہے، اور اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے موضوعات میں درج کیا ہے۔ اور پھر یہ جو راوی ہے اس میں العلا بن عمر الحنفی، جی اس پر جو ابن حبان کی جرح ہے، اس جرح کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اہل علم و فضل ہیں جنہوں نے اس پر جرح کر رکھی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔